ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور گیسٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بچوں نے آج مدرسہ، سماج، شانتی، محبت کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی اور اچھے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا۔ دیکھیے، آج ہم 21ویں شتابدی میں جی رہے ہیں اور 21ویں شتابدی کی پہلی چوتھائی جو ہے اب پورے ہونے کو آئی ہے۔ یہ ایک نیا ہندوستان ہے اور نئے ہندوستان میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت بہت ساری چیزیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ ملک کے تعلق سے، دین کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو مدرسہ اور سوسائٹی کے بیچ کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں۔ اس کنفیوژن کو کریٹ کرنے میں کہیں نہ کچھ ہمارا رول بھی ہوتا ہے، مدرسے والوں کا بھی رول ہوتا ہے، اور جو آج کا جو میڈیا ہے، جو آج کے افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعہ شانتی کی جگہ اشانتی پھیلانے والے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا بھی اپنا رول ہے۔ ایسے میں ایک بات سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ہم کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے وطن کے، ملک کے دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ ایک بات بالکل سمجھانا چاہیے کہ اسلام جو مذہب ہے یہ نیچرل مذہب ہے، فطرت کا دھرم ہے۔ نیچر کے ساتھ کوئی ٹکراؤ، کوئی چھیڑ چھاڑ، کوئی کلیش اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سر سید احمد خان نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ قرآن از دا بک آف گاڈ اینڈ نیچر از دا لا آف گاڈ، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نیچر جو ہے اللہ کا، خدا کا قانون ہے، اور نہ اللہ کی، خدا کی کتاب میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور نہ خدا کے لا میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیچر میں اور دھرم میں، قانون میں، مذہب میں، سائنس میں، سماج میں اور مدرسے میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ اپنے جہالت کی وجہ سے، صحیح نالج نہ ہونے کی وجہ سے اگر کنفیوژن کریٹ کریں تو ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دور کریں اور یہ بتائیں کہ اسلام اپنا راستہ بالکل پانی کی طرح بناتا چلا جاتا ہے، ڈھال سے ہوتے ہوئے اپنا راستہ بناتا چلا جاتا ہے، کسی سے ٹکرائے بغیر سادگی محبت کے ساتھ جھکتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور خود بھی تازگی لاتا ہے، اور جس راہ سے گزرتا ہے وہاں بھی شادابی پیدا کرتا ہے۔ یہ پیڑوں اور پودوں کو سکھاتا نہیں ہے، کاٹتا اور جلاتا نہیں ہے، بلکہ سب میں ہریالی پیدا کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر دو باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہ اسلام کی جو بھی ٹیچنگز ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، ان کا ایک حصہ تو وہ ہے جو دھارمک عبادت، پوجا پاٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو سماج سے تعلق رکھتا ہے نا۔ تو دو حصے ہیں۔ اسلام کی جو پوجا پاٹ اور عبادت والا جو حصہ ہے یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو پوری آزادی سے یہ اپنی پوجا پاٹ کرنا چاہیے، اور اسی آزادی کے ساتھ دوسروں کو بھی آزادی دینا چاہیے کہ کسی کی پوجا پاٹ میں، کسی کے عقیدے میں، کسی کے عمل میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ کسی بھی مسلم کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ عبادت والا جو معاملہ ہے، یعنی اس کا اور خدا کے بیچ جو ریلیشن ہے، اور اس کے حوالے سے جو اسلام نے اس کو طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقہ کار کو دوسروں کے اوپر بھی تھوپنے کی کوشش کرے، یہ کسی مسلمان کو رائٹ اس کا نہیں ہے۔ دوسری بات، جو اسلام کی جو سماجی باتیں ہیں، پیس اور جسٹس کی جو باتیں ہیں، انصاف کی جو باتیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی جو باتیں ہیں، اس میں کسی بھی مسلم اور نان مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر 100% مسلم آبادی ہے تو ٹھیک ہے، سب کے لیے ایک قانون ہے، اور اگر کئی طرح کے لوگ ہیں، ایک سمودائے، کئی طرح کے سمودائے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت تو سب لوگ اپنے اپنے کریں، لیکن جو سیول لا جو بنے، جو کرمنل لا جو بنے، وہ کرمنل لا سب کے سمجھوتے کے ساتھ بنے، تاکہ ایک ساتھ سب کے ساتھ برابر کا انصاف اور برابر کی جسٹس سب کو پرووائڈ کی جا سکے۔ اس تعلق سے تیسری بات ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے یہ گریس سے آیا ہے، گریک فلسفرز نے اس کو اسٹیبلش کیا۔
لیکن ڈیموکریسی کو زمین پہ اگر پہلی مرتبہ عملی طور پہ اسٹیبلش اگر کسی نے کیا ہے تو یہ باتیں کم لوگوں کو معلوم ہے، کم مسلمانوں کو بھی معلوم ہے کہ سب سے پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ہے جو پہلا کنسٹیٹیوشن آپ نے جو بنایا، ریٹن کنسٹیٹیوشن جو پروفیٹ محمد نے جو تیار کیا، یہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک لا تھا، سیکولر ڈیموکریٹک کنسٹیٹیوشن تھا، جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ مدینہ میں جتنے دھرم کے لوگ ہیں، یہودی ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، مسلمز ہیں، اس لاء میں، اس کنسٹیٹیوشن میں پروفیٹ نے اس کو مینشن کیا تھا، تحریری طور پہ وہ چیز موجود ہے، ریٹن شکل میں وہ موجود ہے کہ پروفیٹ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دھرم قانون ہوگا، اور جیوز کے لیے ان کا دین ہوگا، کرسچنز کے لیے ان کا اپنا دین ہوگا، اور کسی کو کسی پہ زیادتی کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو ایک ڈیموکریٹک امبریلا میں رہنے کی جو تربیت ہے، یہ سب سے پہلے پروفیٹ نے ہمیں کی ہے، اور جب پروفیٹ نے ہمیں یہ تربیت سب سے پہلے کر دی ہے زمین پہ عملی اعتبار سے، پریکٹیکل وے میں، تو آج مسلمانوں کی طرف سے اس کا شبہ بھی کیا جائے، یا مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی حرکت بھی ہو اسٹیٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف، یہ سوچا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو مسلمان ہیں یہ کسی چیز کو مانے نہ مانے، لیکن پروفیٹ کی بات تو ان کے لیے آخری بات ہے، اور ہم سب کے لیے آخری بات ہے۔ اس لیے پروفیٹ نے جو یہ بتایا ہے کہ ہم ایک امبریلا کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، برتنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے ہم برت بھی رہے ہیں۔ چاہے آزادی کی کرانتی ہو، اس سے پہلے یا اس کے بعد کا جو پورا ہمارا یہ 90 سال 100 سال کا جو زمانہ گزر رہا ہے، آپ دیکھیے، اگر ایک طرف گاندھی جی بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اگر ایک طرف جواہر لال نہرو بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف مولانا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب مل کے لیے لڑ رہے ہیں، سب مل کے ایک کام کر رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ ایک اسٹیٹ ہو، ایک وطن ہو، اور ایک آئیڈینٹی ہو، ایک شناخت ہو، یعنی جو دھارمک اور کلچرل ڈیفرنسز کے باوجود نیشنل آئیڈینٹی جو ہماری ہو وہ صرف ایک ہو اور ایک شناخت ہو، ہم سب مل کے اس ملک کو گورن کریں، ہم سب مل کر اس ملک کو چلائیں، یہ گورنمنٹ ہم سب کے ذریعہ اور ہم سب کے لیے چلائی جائے۔ یہ کام ہمارے پرکھوں نے کیا اور سب نے مل کے کیا۔